عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ اردو درسی کتاب جس کی آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، شاعر ہیں اس کے ماہر القادری، اور یہ فیڈرل اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کی درسی کتاب ہے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف جان لیتے ہیں۔ ماہر القادری اردو کے نامور شاعر، صحافی، محقق اور نقاد تھے۔ ماہر القادری 30 جولائی 1906 کو کیسر کلاں ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام منصور حسین تھا۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز حیدرآباد دکن سے کیا، پھر بجنور چلے گئے، جہاں مدینہ، بجنور اور غنچہ کے مدیر رہے۔ 1928 میں ریاست حیدرآباد کے مختلف محکموں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ قیام حیدرآباد کے دوران جب نواب بہادر یار جنگ کی تقاریر کا طوطی بولتا تھا تو نواب بہادر یار جنگ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کا تعارف یوں کرایا: میری تقریر وہاں اور ان یعنی ماہر القادری کی نظموں نے مسلمانان دکن میں بیداری پیدا کی ہے۔ 1943 میں حیدرآباد سے بمبئی منتقل ہوئے، وہاں فلمی دنیا میں کچھ عرصہ گزارا، کئی فلموں کے گیت لکھے جو بڑے مقبول ہوئے، لیکن اس چند روزہ فلمی تعلق پر تاعمر متاسف رہے۔ زندگی کا بڑا حصہ حیدرآباد، دکن، دہلی، بمبئی میں گزارا اور پھر مستقل قیام کراچی میں رہا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی تھی اور علمی جریدے فاران کا اجرا کیا، جو ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد جاری رہا۔ مولانا ماہر القادری کے شعری مجموعوں میں ظہور قدسی، طلسم حیات، محسوسات ماہر، نغمات ماہر، نقش توحید اور جذبات ماہر شامل ہیں۔ 1954 میں ماہر القادری نے حج کے مشاہدات و تاثرات پر کاروان حجاز کے نام سے ایک کتاب تحریر کی۔ ماہر القادری 12 مئی 1978 کو جدہ یعنی سعودی عرب میں ایک مشاعرے کے دوران حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے اور مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ کے قبرستان میں آسودۂ خاک ہوئے۔ جی تو طلبہ، یہ تھا شاعر ماہر القادری کا ایک چھوٹا سا تعارف۔ اب بڑھتے ہیں نعت کی طرف۔ رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، میرے سرکار کے نقش قدم شم میں ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمائے آب بقا کہیے۔ نظم کی کا ماخذ جو ہے وہ کلیات ماہر القادری ہے۔ بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ مشکل الفاظ کے معنی: مجتبیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، مصطفیٰ کہتے ہیں منتخب کیا گیا یا برگزیدہ۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، منتخب اور برگزیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تمام انسانوں اور پیغمبروں سے افضل ہے۔ شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اس شعر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر عقیدت و احترام کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی لائق تعظیم ہستی ہے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اس شعر میں شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے دو اہم خصوصیات
مجتبی اور مصطفیٰ کو بیان کیا ہے، جن کے لفظی معنی ہیں اللہ کے چنے ہوئے، منتخب اور برگزیدہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے خاص الخاص چنے ہوئے اور منتخب نبی اور پیغمبر ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار انبیاء بھی کہا گیا ہے۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں عظمت کی معراج میں اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اور شان موجود ہے، باقی تمام تر شخصیات اور مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہیں۔ بقول شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یا صاحب جمال و یا سید البشر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایسے چنے ہوئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس عرش پر بلایا۔ شان اور مرتبہ کائنات میں کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں، یعنی کائنات بنانے کی وجہ، کائنات کی تخلیق کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خاص ہیں کہ قیامت کے دن صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شافع محشر ہوں گے، یعنی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت بھی ایمان کی شرائط میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خاص اور چنے ہوئے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اور کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا گیا، یعنی آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو امت کے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شریعت کا ہے یہ اصرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ شریعت کا مطلب ہے اسلام کا راستہ، اصرار کہتے ہیں تاکید کرنا، یعنی بار بار کہنا، تقاضا کہتے ہیں خواہش یا ضرورت کو۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اسلامی قانون اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سے یہ خواہش کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا محبوب کہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اس شعر میں شاعر دو مختلف پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں، ایک شریعت کے لحاظ سے تو دوسرا محبت کے لحاظ سے، یعنی شریعت اور محبت کا ایک لطیف اور خوبصورت تقابل پیش کیا گیا ہے۔ تقابل بیٹا کہتے ہیں جائزہ، ٹھیک ہے، ہم جو کہتے ہیں نا موازنہ کرنا، موازنہ کیا گیا ہے۔ یہ تقابل تضاد کی بجائے ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ تو یہ اس میں صنعت تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں صنعت تقابل جو ہے اس کا جو ہے وہ موازنہ کیا گیا ہے۔ شریعت ایک قانون ہے، نظام قانون ہے، جس میں احکامات اور پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جو خدا نے بندوں کے واسطے مقرر فرمایا، یعنی قانون الہی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر شریعت کو مد نظر رکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں ہے، اور جو کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے وہ حقیقت میں اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ قانون الہی میں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنانے کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ اللہ پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو کسی اور نبی کو بھی آخری نبی کے طور پر بھیج سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ختم نبوت کے داعی ٹھہرے۔
حوالے کا شعر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ یا پھر نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ والا شریعت ختم ہے تجھ پر۔ اللہ پاک کی اپنے نبی سے محبت اور مثال یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب خدا ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہ ایک مسلمان کے لیے دونوں پہلو ضروری ہیں۔ وہ عقیدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء تسلیم کرتا ہے، اور محبت کے جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب خدا مانتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک مکمل ایمان کی تشکیل کرتے ہیں۔ یعنی شریعت کا کیا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم الانبیاء کہنے پر زور دیا گیا ہے، اصرار کیا گیا ہے، بار بار تاکید کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم الانبیاء مانے، یعنی ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور بار بار اس کو دہرایا جائے، اس کی تجدید کی جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھی محبوب ہیں، جن کے لیے اس کائنات کو وجود میں لایا گیا۔ اور قرآن میں کیا کہا گیا کہ جب فرشتے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب جانیں۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ کیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ سراپا گوش کہتے ہیں بیٹا سننے کے لیے، یعنی متوجہ ہونا۔ گوش کہتے ہیں کان کو، سراپا یعنی پوری طرح متوجہ ہونا، مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کو۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو ساری دنیا سننے کے لیے متوجہ ہو جاتی ہے، اور جب ان کا نام زبان پر آتا ہے تو سب خوش آمدید کہتے ہیں۔ یعنی خوش آمدید کیسے کہیں گے؟ درود پڑھتے ہیں۔ نعت کے اس شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی برکت کو نہایت ہی دل نشین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو پوری دنیا ہمہ گوش ہو جاتی ہے، گویا کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سننے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، سیرت اور فضائل عالمگیر ہیں اور ہر صاحب عقل اور ایمان کے لیے توجہ کا مرکز ہیں۔ پھر شاعر مزید عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے تلقین کرتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت نام زبان پر آئے تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ مرحبا یعنی خوش آمدید۔ اور وہ ہم کیسے کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ پر درود و سلام ہو، یہ کہا جائے۔ یہ عمل نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استقبالیہ کلمات ہیں، یعنی آپ کو گریٹنگ پیش کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے، بلکہ محبت اور تعظیم کے اظہار کا ایک خوبصورت طریقہ بھی ہے۔ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی عالمگیری مقبولیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے احترام کو انتہائی مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے، جو سامع یعنی سامع کہیں گے سننے والا، سامع کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کو مزید راسخ کرتا ہے۔ بقول مفتی تقی عثمانی صاحب، اتنے درود آپ پر جتنی خدا کی نعمتیں، اتنے سلام آپ پر جن کا نہ ہو سکے شمار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی جانب۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ سرکار کہتے ہیں آقا یعنی بادشاہ کو، نقش قدم یعنی قدموں کے نشانات، شمع ہدایت رہنمائی کی روشنی، شمع کہتے ہیں موم بتی کو، اور ہدایت یعنی رہنمائی کرنا، تو یعنی ایسی روشنی جو رہنمائی کرے کسی کو ہدایت دے۔
مفہوم ہے اس شعر کا کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اسوہ حسنہ میں زندگی گزارنے کے طریقے ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ رہنمائی ہے، اس راستے پر عمل کر کے ہم بخشش حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، یعنی ان پر جو انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری، اگر ہم اس سنت کو اپنا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری بخشش بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تشریح اس شعر کی کچھ یوں ہوں گی کہ شاعر اس شعر میں آقا و مولا سرور انبیاء وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو ہدایت کی شمع قرار دیتی ہیں۔ جس طرح ایک روشن شمع تاریکی میں راستہ دکھاتی ہے اور بھٹکے ہوئے مسافروں کی رہنمائی کرتی ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمام انسانیت کے لیے روشنی کا منارہ ہے، یعنی روشنی دکھانے کا راستہ ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنا دراصل سیدھے راستے پر گامزن ہونا ہے، جو انسان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لاتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم یہ کہیں نا کہ شمع ہدایت، شمع جو ہے وہ ایز اے استعارہ بھی استعمال ہوئی ہے، یعنی روشنی دکھانا، تو کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا ابتدا کیا ہے؟ شمع ہدایت ہے۔ تو شمع ہدایت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، ایز اے استعارہ ہم یہاں پر شمع ہدایت کو کہہ سکتے ہیں۔ تو نقش قدم یعنی اس راستے پر چلنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر شاعر اس منزل کی عظمت بیان کرتے ہوئے اسے مغفرت کا راستہ قرار دیتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونا، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنانا وہ ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر بندہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور خالق کائنات کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ گویا یہ شعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نہ صرف ہدایت کا سرچشمہ بلکہ مغفرت اور بخشش کا وسیلہ بھی قرار دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 5، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے۔ نبوت یعنی نبی ہونے کا اعزاز، نور وحدت اللہ کی وحدانیت کا نور، انتہا کہتے ہیں اخیر کو، ابتدا کہتے ہیں شروع کو۔ تو بیٹا اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، ابتدا اور انتہا، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں مفہوم کی جانب۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک نشاندہی ہے کہ آپ کی نبوت کائنات کی ابتدا اور انتہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس چیز کا ثبوت ہے؟ وحدانیت کا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کیا ہے؟ اس کی نشانی، یہ نشاندہی ہے کہ آپ کی نبوت ہی کائنات کی ابتدا ہے اور آپ ہی کی نبوت کائنات کی انتہا ہے۔ شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نور وحدت کا دائرہ قرار دیتے ہیں۔ نور وحدت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ نور جو تمام کائنات کو منور کیے ہوئے ہے اور جو اس کی وحدانیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ وحدانیت مطلب توحید۔ شاعر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دراصل اسی نور وحدت کا ایک ایسا دائرہ ہے، دائرہ یعنی سرکل، جو اس نور کو تمام عالم میں پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، تو یہ نور کہاں سے پھوٹا؟ یہ مکہ مکرمہ سے، اور اس کا سرکل، اس کا دائرہ جو ہے وہ تمام دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ دیکھیں تو پوری دنیا میں اب مسلمان جو ہے وہ آباد ہو چکے ہیں۔ تو
آپ کی نبوت اس خدائی نور کا مظہر اتم ہے جس کے ذریعے مخلوق کو خالق حقیقی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو۔ 9th کلاس میں آپ یہ نعت پڑھ کے آئے تھے، تو اس کا یہ شعر میں نے حوالے کے طور پر آپ کو بتا دیا۔ پھر شاعر اسی نبوت کو ابتدا اور انتہا قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اور اس کی معراج دونوں ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کی تعلیمات پر ہی دین اسلام کی تکمیل ہوئی، یعنی آپ کی نبوت ہی وہ نقطۂ آغاز ہے جس سے توحید کا نور پھیلا، اور یہی وہ بلند ترین مقام ہے جہاں انسانیت اپنی روحانی اور اخلاقی معراج کو پہنچ سکتی ہے۔ اس طرح یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جامعیت اور عالمگیریت کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو ابتدا اور انتہا کو واضح کر دیا گیا، اور دائرہ نور وحدت کا دائرہ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، یعنی ان پر، ان کے نبی ہونے پر ایمان لانا، اور وہ کیسے شروع ہوا اور وہ کب تک رہے گا، یعنی آخر جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی نبوت جو ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ شعر نمبر 6، غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے، خاک اور خاک شفا۔ اچھا جی، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ غبار راہ طیبہ، مدینہ کے راستوں کی دھول۔ غبار کہتے ہیں مٹی کو، راہ راستہ، طیبہ یعنی مدینہ، سرمائے چشم بصیرت آنکھوں کے لیے نور، بصیرت کہتے ہیں روشنی کو، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، سرما یعنی وہ جو باریک پیس کے ہم آنکھوں میں ڈالتے ہیں سرما، تو یعنی آنکھوں کے لیے نور۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی دھول مٹی بھی آنکھوں کے لیے سرما ہے، یعنی آنکھوں کا نور ہے، کہ مٹی نہیں بلکہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر اس شعر میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پاک کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ کے راستوں کی دھول عام گرد و غبار نہیں ہے، بلکہ یہ تو بصیرت کی آنکھوں کے لیے سرمے کی مانند ہے۔ جس طرح سرما آنکھوں کی روشنی اور بینائی کو تیز کرتا ہے، اسی طرح روضہ اقدس کی خاک دلوں کے لیے نور بصیرت کا کام دیتی ہے۔ اس شعر میں بیٹا شاعر کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہوا یہ شعر ہے۔ یہ وہ بابرکت ذرہ ہے جو انسان کو حقیقت کی پہچان کراتا ہے اور روحانی طور پر جلا بخشتا ہے۔ علامہ اقبال اس کو اپنے انداز میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ پھر شاعر اسی خاک پاک کو خاک شفا قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح خاک شفا بیماریوں کے لیے تریاق اور شفا کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے، اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک روحانی اور باطنی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ اس خاک کی نسبت سے ہر ذرہ جو ہے وہ بابرکت ہے اور شفا بخش ہے۔ یہ شعر دراصل مدینہ منورہ اور روضہ اطہر کی روحانی اہمیت اور برکت کو نہایت ہی دل نشین انداز میں بیان کرتا ہے، اور یہ نہ صرف مقدس مقام ہے بلکہ باطنی شفا اور بصیرت کا سرچشمہ بھی ہے۔ بیٹا خاک شفا جو ہے نا، یہ جو غزوہ بدر میں جو شہداء شہید ہوئے تھے نا، تو بدر کا جو مقام ہے وہاں سے پہل لوگ جو ہیں بدر کی مٹی کو تبرک کے طور پر لے کے آتے تھے۔ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے نا، تو اس وقت چونکہ وہ میدان یعنی بدر کے راستے سے مدینہ منورہ جایا کرتے تھے، تو راستے میں جو زیارتیں آتی تھیں تو بدر کا جو مقام تھا وہاں پر بھی وہ رکتے تھے حاجی، اور وہاں سے وہ مٹی جو تھی خاک شفا کے نام سے مشہور تھی، کہ اگر وہ زخموں پر لگائی جاتی تھی تو زخم مندمل ہو جاتے تھے
یعنی ہر بیماریوں سے شفا کے لیے وہ مٹی ہوتی تھی۔ اب چونکہ سعودی حکومت نے وہ راستہ بند کر دیا ہے تو اس لیے آج کل جو حجاج کرام جاتے ہیں تو یہ وہاں سے جو خاک شفا ہے وہ نہیں لا پاتے۔ ٹھیک ہو گیا، تو میں نے آپ کو خاک شفا جو ہے اس کا بھی مطلب بتا دیا ہے کہ یہ خاک شفا کیا چیز تھی، اور یہاں پر مدینے کی خاک کو کیوں کہا گیا ہے سرمائے چشم بصیرت، کہ مدینہ کا جو شہر ہے وہاں کی مٹی بھی انسان کے لیے بیماریوں سے شفا کا کام دیتی ہے۔ شاعر کی محبت کا اظہار ہے۔ غزل کا آخری شعر نمبر 7، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمائے آب بقا کہیے۔ معنی ہے اس کے، چشمہ کہتے ہیں جو چشمہ ہوتا ہے پانی بہنا، پانی پھوٹنے کی جگہ، آب بقا ہمیشہ بہنے والا، ہمیشہ آب بقا ویسے کہتے ہیں آب حیات کو، تو یہاں پر چشمہ آب بقا سے مطلب ہمیشہ بہنے والا چشمہ۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تشبیہ دی گئی ہے کہ شاعر کی آنکھوں کو چشمہ بقا سے، آب بقا سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ایک چشمہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہوتا ہے، اسی طرح شاعر کی آنکھیں بھی ہمیشہ اس سے آنسو رواں رہتے ہیں۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ جب مدینے کی پرفضا اور دل کو سکون دینے والی ہوا یاد آتی ہے اور مدینے کا منظر یاد آتا ہے تو آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب شہر مدینہ منورہ کی یاد میں اشکبار ہے اور اپنی بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں مدینہ یاد آتا ہے تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کی ایک لڑی جاری ہو جاتی ہے۔ یہ آنسو محض پانی کے قطرے نہیں بلکہ یہ ان کے دل میں معجزن محبت اور اشتیاق کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مدینے کی یاد ان کے دل پر اس قدر گہری اور نقش ہو چکی ہے کہ جیسے ہی اس کا تصور آتا ہے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی شہر نہیں شہر مدینے کے برابر، ہر ذرہ وہاں کا ہے نگینے کے برابر۔ شاعر اپنی اس کیفیت کو مزید واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا ہر ایک آنسو ایک چشمہ بن جاتا ہے جو مسلسل آب رواں بہاتا رہتا ہے۔ اس تشبیہ سے شاعر اپنی گریہ زاری کی شدت اور تسلسل کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آنسو فراق کی تپش کو بجھانے اور دل کی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مدینے کی یاد اتنی طاقتور ہے کہ آنسوؤں کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ گویا یہ شعر مدینہ منورہ سے شاعر کی والہانہ محبت اور اس کی دوری کے غم میں بہنے والے مسلسل آنسوؤں کی ہم شہر مدینہ کی ہوا چھوڑ چلے ہیں، اس جنت طیبہ کا مزہ چھوڑ چلے ہیں، کس شوق سے آئے تھے مدینے کے مسافر، روتے ہوئے طیبہ کی فضا چھوڑ چلے ہیں۔ تو بیٹا جب بھی حجاج کرام جو ہیں یا عمرہ کرنے والے حضرات جو ہیں جب وہ مدینہ سے واپس رخصت ہوتے ہیں، جب وہ حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس لوٹتے ہیں تو مدینے سے آنا یا پھر مکے سے رخصت ہونا، یہ کیفیت وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آنسوؤں کی ایک جھڑی ہوتی ہے جب کعبہ پر نظر پڑتی ہے اور الوداعی طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یا جب روضہ اقدس کو الوداع کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کو الفاظ سے بیان کرنا ناممکن ہے۔ اور پھر واپس آنے کے بعد مدینے کی جب یاد آتی ہے تو آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ جاتی ہے اور وہ رکنے کا تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ ہم مسلمانوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے گھر سے عقیدت کا ایک منظر ہوتا ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ تو بیٹا یہاں پر ہماری آج کی تشریح اختتام پذیر ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہاں تک تشریح آپ نے سنی اور آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ تشریح کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو کہیں بھی کسی سوال میں دقت پیش آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کیجیے، مجھے جواب دے کر خوشی محسوس ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔